الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي انک انت الوہاب۔ اور بے شک ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا اور ان کے تخت پر ایک بے جان جسم پھینک دیا، پھر آپ نے انابت کی راہ لی۔ عرض کی میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے شایان شان نہ ہو، بے شک تو بے حد عطا فرمانے والا ہے۔ آج ہماری سورہ صاد کی آیہ مبارکہ 35 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گفتگو ہماری گزشتہ درس مبارک میں جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام اور آپ کو عطا کی گئی حکومت اور بادشاہت کے حوالہ سے چل رہی تھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام پر کیا آزمائش آئی، آپ کس طرح آزمائے گئے اور آزمائش کیا تھی، کیوں آئی، اس کا ذکر قرآن پاک میں کہیں نہیں آئی۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مخفی رکھا ہے۔ اسرائیلیات کی جھوٹی روایات بہت ساری اس بارے میں بیان کی گئی، جن کا ایک الگ اس کے لیے خیر ٹاپک چاہیے، پھر اس کا ایک روایت کا باقاعدہ رد بھی موجود ہے، چونکہ یہودیوں میں ایک ایسی جماعت تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو نعوذ باللہ نبی تسلیم نہیں کرتی تھی، تو انہوں نے اس آیت کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالہ سے بہت زیادہ جھوٹ جو ہیں وہ اپنی کتابوں میں اسرائیلیات میں شامل کر دی ہے۔ ان تمام کا رد جو ہے وہ ہمارے مفسرین نے تفصیل کے ساتھ کیا کہ وہ تمام جھوٹ تھا، اور وہ اس لیے وہ کہتے تھے یہ محض ایک بادشاہ ہیں، یہ بہت بڑے ریاست کے فرما روا تو ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ، کہتے تھے یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، لیکن ہمارا تو ظاہر ہے یہ ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ یہ خود بھی اللہ کے نبی تھے اور ان کے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی اور صاحب رسالت رسول تھے۔ ہمارا یہ ایمان ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی اس حوالہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا۔ اب ظاہر ہے اس میں کوئی نہ کوئی ضرور حکمت ہوگی، کیوں بیان نہ کیا گیا؟ ظاہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے ہیں، آپ کو تو معلوم ہے، قرآن کا ایک لفظ آپ جانتے ہیں، اس کے معانی اور اسرار، اس کے کب نازل ہونے کے، اس سب کو جانتے ہیں، تو آپ نے بھی اس سے اعراض فرمایا۔ جب آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کا جواب دینے سے اعراض فرمایا، تو لہٰذا اس کے بارے میں ہم بھی خاموش رہیں گے اور اس کے بارے میں ہم تفصیل بات نہیں کریں گے۔ بس اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالی، کیا تھی، کس انداز کی تھی، کیوں ڈالا، یہ رب جانے، یا اللہ کا نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو آیہ مبارکہ ہے، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا، عرض کی کہ اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اب یہاں پر بھی بعض لوگوں نے یہ بات کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جملہ بولنا، ارشاد فرمانا کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، کیا آپ سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوگی نعوذ باللہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے معاف فرما دے؟ تو یاد رکھیے گا اللہ کے سارے نبی ہر خطا سے معصوم اور پاک ہیں، سارے نبی از آدم تا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارے عقائد کا حصہ ہے، ہمارے عقائد میں یہ بات داخل ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں اور رسولوں کو گناہوں سے محفوظ اور پاک فرمایا۔
اب آپ کا یہ فرمانا کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے رب ذوالجلال مجھے معاف فرما دے، تین باتیں سماعت کیجیے۔ ہم بھی اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، خاص لوگ بھی اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، اور اللہ کے انبیاء بھی رب سے معافی طلب کرتے ہیں، لیکن تینوں کی مغفرت طلب کرنے کا محل الگ الگ ہے۔ جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ سے ہم مغفرت طلب کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ سارے مومنوں کی مغفرت فرما۔ تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہماری مغفرت اور بخشش طلب کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ہم سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، اے رب ذوالجلال ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ نمبر دو، جو اللہ کے خواص لوگ ہیں، جو گناہ نہیں کرتے اور اللہ نے انہیں گناہوں سے بچایا ہوا ہے، محفوظ ہے گناہ سے۔ مثال کے طور پہ خلفائے راشدین کو دیکھ لیجیے، وہ ظاہر نبی تو نہیں ہے، نبی کے غلام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے محفوظ رکھا۔ سرکار کی آل پاک ہے، ان کو دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کے گناہ سے پاک رکھا۔ باقاعدہ قرآن میں آیت مبارکہ آ گئی، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ساری ناپاکیوں اور برائیوں کو آپ سے دور کر دیا ہے اور تمہیں خوب پاک پاک کر دیا ہے۔ اب وہ بھی اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تو ان کی مغفرت کیا ہوگی؟ ان کی مغفرت یہ ہوگی کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی غفلت سے محفوظ فرما، کہ کہیں ہمارے درمیان ہلکی سی بھی سستی اور کاہلی نہ آ جائے، تو اے اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ تو ان کی مغفرت ہوگی غفلت سے معافی طلب کرنا۔ اب تیسرا طبقہ آ گیا، وہ نبیوں کا گروہ ہے، وہ نبیوں کی جماعت ہے۔ اب نبی جب یہ دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما، تو اس کے بارے میں مفسرین نے دو باتیں لکھی۔ نمبر ایک، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ نیکی کے کاموں میں بڑھتے ہیں، جب وہ تبلیغ کے کاموں میں بڑھتے ہیں، جب وہ دین کے بارے میں مسلسل کوشش کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، تو فرمایا اس نیکی والے کام میں وہ اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ رب کے مشاہدہ سے کچھ لمحہ کے لیے دور ہو جاتے ہیں۔ تو کر نیکی کے کام رہے ہیں نیکی کے کام میں مشغول، لیکن ان کا درجہ چونکہ ساری کائنات کی ساری مخلوقات سے بہت اعلیٰ ہے، وہ ہر لمحہ رب کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو رب سے عرض کرتے ہیں اے اللہ ہم تبلیغ میں تھے، ہم نیکی میں تھے، ہم یہ اچھے کام میں لگے ہوئے تھے، اس مصروفیت میں بڑھ گئے، اس دوران تیرا مشاہدہ ہماری نگاہوں سے کچھ لمحہ کے لیے اوجھل ہو گیا، اے اللہ وہ لمحہ جو تیرا مشاہدہ ہماری نگاہوں سے جدا ہوا، اے اللہ اس لمحے کو ہم سے درگزر فرما دے۔ گویا سے یہ بات بھی واضح ہو گئی مفسرین کے اس قول سے کہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہر وقت اپنے رب کے جلووں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اب وہ جلوے مختلف ہیں، ہر نبی کا جلوہ الگ ہے۔ کسی نے طور پہ جلوے دیکھے، کسی نے عرش اولیٰ پہ جلوے دیکھے، جلووں کے مزاج مختلف ہیں۔ گزشتہ ہماری جو یہ شب اسرا گزری، یہ ظاہر ہے یہ بھی ایک جلوہ، لیکن یہ جلوہ اور تھا، یہ جلوہ رب نے کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ جو طور والا جلوہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کو بوقت پیدائش اللہ تعالیٰ نے جلوہ عطا فرمایا، وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ تو یہ ہر ایک نبی کا پوری فہرست موجود ہے، جو ہمارے مفسرین نے لکھی ہے، علماء نے لکھی ہے، سرکار سے وہ ہمارے تک پہنچی ہے۔ تو اس لحاظ سے نمبر ایک یہ مطلب ہے کہ اللہ کے مشاہدے میں ہلکی سی جو کمی ہوئی، اس پر اللہ کے نبی نے کہا، فرمایا اے اللہ میری اس بات پر بخشش فرما۔ یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول سماعت کیجیے،
اللہ کا نبی جب یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما، مجھے معاف فرما، تو اس سے مراد وہ اپنی امت کے لوگوں کے بارے میں دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، اے پیارے حبیب اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب نعوذ باللہ سرکار کے تو گناہ ہے ہی نہیں، سرکار تو گناہوں سے پاک ہے، سرکار پہ تو نعوذ باللہ یہ سوچنا بھی گناہ ہے، یہ بات سوچنا اور گمان کرنا بھی گناہ ہے۔ تو اس کا جواب کیا دیا مفسرین نے کہ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب ہم نے آپ کے صدقے سے آپ کی امت کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو یہاں بھی یہ بات ارشاد ہوئی سلیمان علیہ السلام کے حوالہ سے کہ آپ نے کہا اے اللہ میری امت سے، میرے لوگوں سے، میرے ماننے والوں سے جو گناہ ہو گئے، جو غلطیاں ہو گئیں، جو ان سے لغزشیں سرزد ہو گئیں، اے اللہ میرے صدقے سے انہیں معاف فرما دے۔ یہ اس کا معنی ہے رب اغفر لی وہب لی ملکا۔ اس کے بعد آپ نے اس ملک اور ریاست کی کامیابی کی دعا فرمائی اور فرمایا وہب لی ملکا، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد پھر کسی اور کو اس انداز کی حکومت نہ دی جائے۔ لہذا میں اس سے ایک دلالت النص اور اشارت النص سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ریاست کی بادشاہت ملنا یا لینا یہ بری چیز نہیں ہے۔ ریاست کی فرما روائی اور بادشاہت اگر نعوذ باللہ یہ بری یا عیب ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا نہ فرماتا۔ اللہ نے دو نبیوں کو عطا فرمائی ہے ریاست کی بادشاہت، نمبر 1 داؤد علیہ السلام اور نمبر 2 حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اس کا مطلب ہے یہ بادشاہت ملنا اور بادشاہی لینا یا بادشاہی کی خواہش رکھنا یا بادشاہی کی دعا کرنا یہ برا نہیں ہے، ہاں اس کی جو ذمہ داریاں آپ کو دی جائیں اس کو صحیح معنی میں ادا نہ کرنا یہ بری بات ہے، یہ بری بات ہے۔ چونکہ آپ کی یہاں پر یہ دعا بھی موجود ہے وَهَبْ لِي مُلْكَ، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی اور کو عطا نہ کی جائے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک اے اللہ تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے، تو کریم میرے مالک تیری عطائیں ہم سب پر بہت زیادہ ہیں، اور وہ رب تعالیٰ اتنا وہاب ہے، اتنا وہ عطا کرنے والا ہے۔ یہ وہاب سے نکلا ہے، واو ہے بے، دو چشمی ہاں، وہاب اور وہاب، ایسا عطا کرنے والا، ایسا دینے والا کہ جس جیسا عطا کرنے والا اور دینے والا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ یعنی دنیا میں لوگ دیتے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے کوئی دے کے احسان دیتا ہے، کبھی کسی کو کوئی دیتا ہے تو اپنے دل میں اس کو نہ بھی کہے تو من میں سوچ لیتا ہے کہ میں نے اس کو یہ دیا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو دیا ہوتا ہے اس کا احسان جتلا دیتا ہے، لیکن فرمایا رب وہ ہے جو ہمیشہ سے دے رہا ہے اور قیامت تک دیتا رہے گا، لیکن اس نے کبھی ان عطاؤں کا تم پر احسان نہیں جتلایا، اس ذات نے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ وہ اتنا موتی ہے، وہ اتنا وہاب ہے اور اتنا عطا کرنے والا ہے کہ ساری کائنات کو بے شمار و بے حساب عطا کر رہا ہے، لیکن اس کی ذات نے کبھی اس کا ان سے حساب ہی نہیں کیا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جناب نیکوں کو عطا کرتا ہے، نہیں، کیا نیک، کیا برے، کیا مسلمان، کیا غیر مسلم، کیا بت پرست، اور اس کو بھی دے رہا ہے۔ ایسا وہاب ہے، ایسا وہاب ہے، اس کو بھی دے رہا ہے جو براہ راست اس کا مشرک اور براہ راست اس کے مقابلے میں بت بنا کے بت کو پوج رہا ہے اور بت سے رزق مانگ رہا ہے، بت نہیں دے رہا۔ رب فرماتا ہے اے لوگو غور تو کرو، میں کتنا رحیم و کریم ہوں، جو میرے مقابلے میں بت رکھ کے بت سے مانگتا ہے میں تو اس کو بھی عطا کر رہا ہوں۔ وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا رحیم ہے اور وہ اتنا وہاب ہے، اس لیے فرمایا کہ میری ذات جیسا عطا کرنے والا اور دینے والا کوئی نہیں ہے۔
جب اس جیسا دینے والا کوئی نہیں ہے تو کیوں نہ اسی سے مانگا جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی سے سوال کیا جائے اور اسی کے حضور گڑ گڑا کے رو رو کر مانگا جائے، اے اللہ ہم تو تجھی سے مانگیں گے کیونکہ تو ہی ہمیں عطا فرمانے والا ہے، اور وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اسی سے معافی مانگنی چاہیے، اسی سے بار بار اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر، دل سے شرمندہ ہو کر اور آنسو کی لڑیاں جاری کر کے اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اس سے اس کی عافیت اور اس کی رحمت مانگنی چاہیے۔ میرا یقین ہے کہ جب انسان اس سے یقین سے مانگتا ہے وہ ذات ضرور عطا فرمانے والی ہے، کیونکہ قرآن گواہ ہے انک انت الوہاب، اے اللہ تو سب سے زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔